الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ ذی قدر سامعین، آج کا یہ تعزیتی پروگرام جس میں ہم ساتھی سب جمع ہیں، تعزیت کے حوالے سے چند معروضات اور متاثرین کو شریعت کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائیوں، اس دنیا میں جو بھی انسان ہے، ہر انسان ہر وقت کسی نہ کسی امتحان میں پھنسا ہوا ہے. ہر بندہ، کوئی بندہ اللہ نے اس کو غربت کے امتحان میں ڈالا، کوئی بیماریوں کے امتحان میں، کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو یہ بھی امتحان ہے کہ مال زیادہ ہوتے وقت انسان کا لائف سٹائل، طرز زندگی کیسا ہے. صحت ہے تو یہ بھی امتحان ہے کہ صحت کے ہوتے ہوئے انسان اللہ کو بھولتا ہے یا یاد کرتا ہے. جوانی ہے، یہ بھی امتحان. بڑھاپا ہے، یہ بھی امتحان. حسن ہے، یہ بھی امتحان. اگر بدصورتی ہے، یہ بھی امتحان. مختصراً میں آپ کو یہ عرض کروں، ہر بندہ ہر وقت اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی امتحان میں ہے وہ، اور وہ اپنا پیپر زندگی کا حل کر رہا ہے. پھر اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ عنکبوت کی پہلی آیت، ابتدائی 2-3 آیتیں، اس میں اللہ نے قسم کھا کے فرمایا، توجہ سے، اللہ نے قسم کھا کے فرمایا، الف لام میم احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایماندار بنیں گے، مسلمان بنیں گے، ایمان کا دعویٰ کریں گے اور ہمارے اوپر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟
یہ خیال خام خیالی ہے، اس کو ذہن سے نکال دو، یہ سوچ چھوڑ دو کہ انسان پر امتحان نہیں آئے گا ایمان قبول کرنے کے بعد۔ فرمایا اللہ نے وعدہ قد، اور قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، فتن الذین من قبلہم، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے ہم نے سب کو آزمائش کی بٹھیوں میں ڈالا، اور پھر فرمایا تمہیں بھی ڈالیں گے اور چیک کریں گے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اس امتحان کے وقت ثابت قدم رہ کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھ کے اس امتحان سے گزرنے والا کون ہے اور اللہ کا دروازہ چھوڑنے والا کون ہے۔ اس لیے بھائیو، ہر بندہ ہر وقت کسی نہ کسی امتحان میں ہے، اللہ چیک کر رہا ہے ہر بندے کو۔ اور دوسرے پارے میں اللہ نے قسم کھا کے فرمایا، اور بڑے عجیب انداز سے، آپ پہلے سنتے رہتے ہیں توجہ سے، آج کی موقع کی نسبت سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ توجہ سے، بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں قرآن و سنت کی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، علماء بیٹھے ہیں، دو تاکیدیں ہیں، لام اور نون سکیلا، دو تاکیدیں قسم کا معنی دیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اللہ ہونے کی، مجھے قسم ہے رب ہونے کی، مجھے قسم ہے تمہارا پیدا کرنے والے خالق ہونے کی، میں خالق کائنات ہوں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ کس چیز کی قسم؟ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں میں ضرور آزماؤں گا، آزمائشوں میں ڈالوں گا، تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، امتحان آئیں گے، ابتلا ہوگا، ابتلا آئیں گے، اللہ پاک چیک کرے گا، آزمائے گا۔ اللہ کس چیز سے چیک کرے گا؟ اللہ نے فرمایا مختلف انداز ہوں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تمہارے اوپر دشمن کا خوف آ جائے گا، خوف دے کر میں چیک کروں گا اب میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ وَنَبْلُوَنَّكُمْ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کبھی اس کو بھوک دے کر، غربت اور مفلسی دے کر اسرت کے عالم میں میں آزماؤں گا، میں اللہ چیک کروں گا اب میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور لوگوں مالوں کا گھاٹا دے کر میں اللہ چیک کروں گا اب میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی اولاد کا گھاٹا دوں گا، موقع یہی ہے نا، کبھی اولاد کا گھاٹا دوں گا، چیک کروں گا کہ میرے بندے کا جوان بیٹا لے لو، دشمن آ کے مار دے اور موت کی گھاٹ اتر جائے، اللہ فرماتے ہیں میں چیک کروں گا اب میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارے باغات اور فصلیں اور پھل فروٹ بالکل تیار کھڑے ہوں گے، اچانک اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے گی اور تمہاری فصلیں باغات پھل وغیرہ تباہ کر دوں گا۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں آزمائش کے طریقے بتا رہا ہوں، اور میری آزمائشیں، میرے امتحانات، میری آزمائشیں سن لو بڑی کڑی اور سخت ہوں گی، بہت سخت امتحانات ہوں گے، اس لیے ذہن میں رکھیے گا، کوئی یہ بھول نہ رہے، اس بھول میں نہ رہے کہ اللہ میرے اوپر آج امتحان کبھی نہیں آئے گا۔ آج اگر اس گھر میں یہ حادثہ ہوا، کل میرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، جتنے بیٹھے ہو ہر بندے کے گھر میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اللہ امتحان بھیج سکتا ہے۔ بلکہ مجھے بھی روایت یاد آ گئی، جس وقت کی بندہ
قریب المرگ ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، آخری لمحات چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ بیٹھنے والے گھر کے افراد رو رہے ہوتے ہیں، عورتیں وغیرہ اس کے اعزاء و اقارب رو رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت اسرائیل کہتا ہے اور رونے والوں رو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو آج میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، اللہ کی ذات کی قسم ہے تم میں سے ہر بندے کو میں لے کے جاؤں گا۔ بات نہیں سکتے آج جس کا وقت پورا ہو گیا وہ آج چلا گیا، جس کا کل پورا ہوگا وہ کل چلا جائے گا، یہ تو زندگی کا نظام ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور لوگوں، اللہ نے زندگی بھی امتحان کے لیے بنائی ہے اور موت بھی امتحان بنا دیا، موت بھی امتحان ہے۔ اب بھائیو، جیسا کہ یہ موقع ہے جس موقع پر تعزیتی پروگرام میں ہم جمع ہیں، بھائیو یہ بھی ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو انسان کی موت انسان کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کے اندر انسان نے زندہ رہنا ہے، آخر اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ ایک حدیث سنو جی، اللہ کے پاک پیغمبر پڑھیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس، اور لوگوں عقل مند بندہ کون ہے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ اسالے ہمارا مشہور ہے اس طرح کی جہندے گھر دے دانے انہاں دے کملے سیانے آدھے ہیں جہندے گھر دے دانے انہاں دے کملے سیانے۔ اللہ دے پاک، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو لوگوں، سب سے زیادہ سمجھدار انسان وہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا القیس، سمجھدار بندہ کون ہے؟ من دانا نفسہ، جو بندہ اپنی ایکچولیٹی حقیقت کو پہچانے میں کیا چیز ہوں، گندے نطفے سے پیدا شدہ ہے نا، مطلب کوئی خان یا چودھری یا شاہ یا ملک یا چودھری یا نمبردار یا ایم پی ایم ایل اے، انہوں نے پیدائش تو کوئی اور طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے، ملا ہے تو بھی اسی انداز سے، امام ہے تب بھی اسی انداز سے، مقتدی ہے، کوئی سیاسی ہے، غیر سیاسی، اینیون کوئی بھی ہے، پیدائش کا طریقہ ہی کوئی ہے، گندے نطفے نال پیدا شدہ، پیدا گندے نطفے سے ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے یار میری کوئی حقیقت نہیں، میری کیا حقیقت ہے، میری کیا اوقات ہے۔ گندے نطفے سے پیدا ہوا، 5-6 فٹ کا انسان ہے، ایک ڈسک موڑا، ڈسک سلپ ہوئی، 5-6 فٹ کا وہ چلتا پھرتا جوان زندہ لاش بنی پڑی ہے۔ کیا حقیقت ہے انسان کی؟ کوئی حقیقت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا القیس، عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے کہ یار میں کچھ بھی نہیں، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور پھر عقل مند بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہے۔ آج ہم دنیا کے تمام سورس، تمام ذرائع اسی چیز پر صرف کرتے ہیں کہ ہمارا فیوچر اور مستقبل بن جائے، اسی چیز پر ہم خرچ کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں اسی ٹاسک اور ٹارگٹ پر کہ ہمارے بچوں کا فیوچر بن جائے، مستقبل بن جائے۔ بھائیوں میں پہلے ہی کئی دفعہ اس مسجد میں یہ بات کہہ چکا ہوں، اللہ کی ذات کی قسم ہے میرے بھائیوں، یہ بات دل پہ لکھ کے لے جاؤ، ہمارا کلمہ پڑھنے والوں کا فیوچر دنیا نہیں ہے، ہمارا مستقبل دنیا نہیں ہے، دنیا ہمارا پریزنٹ ہے، حال ہے، موجودہ زمانہ ہے۔ میرا تیرا فیوچر شروع ہوگا موت کے بعد، موت کے بعد تیرا میرا مستقبل شروع ہوگا۔ دنیا کو کافر اس کو ٹاسک بنا کے دنیا میں وہ کہتے ہیں ہمارا مستقبل بن رہا ہے، اور یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی یہی کہے تو فرق کیا ہوا؟ نہیں، تیرا میرا مستقبل اور فیوچر میرے بھائیوں موت کے بعد والے مراحل ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنی حقیقت کو پہچانے اور پھر موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہے۔
ہر وقت اس کے ذہن میں موت رہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہے۔ اور فرمایا والعاجز، اور بیوقوف بندہ کون ہے؟ یہ بھی سنو، یہ میری بات نہیں، کسی عام ملا کی بات نہیں ہے، کسی محدث کی یا مفسر کی بات نہیں، یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یہ بڑی قیمتی الفاظ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیوقوف بندہ وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، فرمایا جو اپنے مرضی کے گھوڑے دوڑائے، جو جی میں آیا کر دیا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ ناجائز دیکھا نہ جائز دیکھا، کوئی اس نے ڈفرنس فرق نہیں کیا، بس جو جی میں آیا کر دیا۔ پھر کہتا ہے اللہ سارے واسطے جنت بنائیے، جنت ہے ہمارے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا بیوقوف بندہ یہی ہے۔ اتمنا علی اللہ، اللہ پر لمبی لمبی امیدیں مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ آپ بھی بچ کیسی، جنت ہے یہ ہمارے لیے۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری میری عقل یہ کہتی ہے کہ ایک زانی اور ایک پاک کردار پاک دامن بندہ برابر نہیں، کہتے ہیں نا۔ جب تیری میری چھوٹی سی عقل یہ کہتی ہے کہ سچا اور جھوٹا برابر نہیں، حق اور باطل برابر نہیں، حلال اور حرام برابر نہیں، اللہ دن قیامت کے سب کو برابر کر دے گا؟ نہ میرے بھائی، وہ یوم الفصل ہے، فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، جس دن تیرے میرے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ یاد رکھ، یہ بھی ذہن میں بھائیوں بیٹھا کے لے جاؤ، تیرا میرا عمل تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، کاؤنٹنگ نہیں ہوگی کہ عزیر شاہ نے 500 نمازیں پڑھی ہیں اس کو بخش دو، فلاں نے 499 پڑھی ہے اس کو جہنم میں پھینک دو، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یہ فارمولا کرو نا، یہ فارمولا، تو میں ایک سوال آپ کو کرتا ہوں، آپ توجہ سے اس کا جواب دے ذرا سن کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں، اور نماز فرض ہوئی نبوت ملنے کے 12 سال بعد۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 40 پلس 12، 52 سال گزر گئے، باقی ٹوٹل عمر مبارک تھی 63 سال، تو 52 63 میں سے گئے 11 سال بچتے ہیں۔ میرے نبی نے 11 سال نمازیں پڑھی ہیں، میرے نبی نے ٹوٹل 11 سال نماز پڑھی ہے، فرض ہی 11 سال ہوئی تھی ان کی۔ قاضی حسین علیہ صاحب بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، سفید ریش 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، رسول اللہ کی نمازیں کم، ہماری زیادہ، لہذا ہم پہلے جنت میں جائیں گے؟ یہ پاسبل ہے؟ یاد رکھو، عمل کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، اتنے حج کیتے، اتنے صدقے کیتے، نہیں، کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، عمل کا وزن ہوگا۔ اور وزن کس بیس پہ ہوگا؟ ذہن میں رکھو بھائیو، عمل کا وزن تیرے میری نیت کے مطابق ہوگا۔ جتنا اللہ کی رضا تیرے میرے عمل میں ہوگی، اتنا اس عمل کا وزن زیادہ ہوگا۔ یاد رکھو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور آخرت کے لیے تیاری کرے، اور بیوقوف بندہ وہ ہے جو اللہ پر خالی امیدیں باندھتا رہے اور کرے کچھ بھی نہیں۔ یہ تو تھی ہماری فکر کی باتیں، باقی یہاں مسئلہ تعزیت کے متعلق چند باتیں سنو، تکلیف دہ موقع ہے، میں نے چند دن پہلے یہاں پہ گفتگو کی ہے، 3 دن پہلے غالباً، اس میں جو چند باتیں میں نے کی ہیں وہ ریپیٹ کرتا ہوں، ساتھی زیادہ ہے، توجہ سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب تمہیں تکلیف پہنچے، جب تمہیں آزمائش پہنچے، امتحان آئے تم پر، اس وقت میں محمد کی تکلیفیں یاد کر لینا، میری تکلیفیں یاد کر لینا، تمہاری تکلیفیں کم ہو جائیں گی، تم اپنی تکلیفوں کو کم محسوس کرو گے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا تمام نبیوں سے زیادہ میں محمد کو ستایا گیا، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، اور پھر ایک ایک گھڑی، ایک ایک دن، ایک ایک موقع میرے نبی کا، اللہ کی قسم ہے بندہ یاد کرے تو بندے کو حوصلہ آ جاتا ہے، یار ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ یہ میں پرسوں بھی بات کر رہا تھا جنرل برنس ربانی صاحب سے، میں نے کہا آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لیکن یاد رکھو وہ موقع بھی یاد کرو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچے کو صرف قتل نہیں کیا گیا تھا، اس کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، مسنا کر دیا گیا تھا،
لاش کی پہچان بھی نہیں ہوتی تھی. تم تو خوش نصیب ہو یار, اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے ٹریٹمنٹ کے لیے لے گئے ہو, تمہارا دکھ کم ہے. میرے نبی کا بڑا دکھ تھا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے یہ کس کی لاش ہے, کس کی میت ہے, جس کے ٹکڑے پڑے ہیں, پہچان نہیں ہو رہی. پھر اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا, وہ آئی, انہوں نے آ کے انگوٹھوں کے پوروں سے پہچانا. اور بھائیو دیکھو, نہ آنکھ ہو, نہ ناک ہو, نہ کان ہو, سینہ چیر دیا گیا ہو, کلیجہ نکال کے دانتوں کے نیچے چبایا گیا ہو, کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دکھیے ہوئے کہ جو احد کے میدان میں صحابہ شہید ہوئے تھے 70 کے لگ بھگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کا جنازہ سامنے رکھا اور ساتھ حمزہ کا جنازہ پڑھا اور ساتھ دوسرے صحابی کا جنازہ آیا, دونوں کا اکٹھا پڑھا. وہ میت اٹھا لی گئی, حضرت حمزہ کی میت پڑی ہوئی ہے. 70 مرتبہ میرے نبی نے حمزہ کا جنازہ پڑھا. اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا لَأَقْتُلَنَّ مِن 70 من صنادید قریش, مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے میں اپنے چچے کے بدلے میں 70 دشمنوں کے سرداروں کو قتل کروں گا. یہ قسم کھائی تھی میرے نبی نے. ان کے دلوں میں بھی غصہ ہوگا, ان کے دلوں میں بھی تکلیف ہوگی, انہوں نے بھی بڑے ہو سکتے ہیں. اللہ کرے وہ شر نہ پھیلے, ہماری دعا ہے اللہ کرے یہ مٹ جائے, یہ پریشانی ختم ہو جائے. اللہ کرے پورے ڈسٹرکٹ میاں والی سے یہ جو ہمارے ہاں بہت گندی جو ہماری روش ہے, طریقہ ہے, اللہ کرے یہ مٹ جائے. اور یار دعا کیا کرو یار, چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے. پتہ نہیں ہے کتنی اللہ پاک نے کیسے مراحل سے طے کر کے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. اور پھر اللہ نے 5 قسمیں کھائی ہیں اور فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 5 قسمیں کھائی اور فرمایا مجھے 5 قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں لوگوں میں انسان کو بہت سونا بنایا ہے, بہت سونا بنایا ہے کہ مارنے دی شے نہیں, ایک بڑی قیمتی چیز ہے انسان. میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں سنو, یہ بیت اللہ سامنے کھڑا ہے. بیت اللہ کو مخاطب کیا, صحابہ ساتھ ہیں, فرمایا او بیت اللہ تیری بڑی قیمت ہے, تیری بڑی قدر ہے, کوئی بندہ آئے تجھے گرا دے, بیت اللہ کو شہید کر دے. مجھے یاد ہے مشرف دور میں ایک مسجد گرائی گئی تھی اسلام آباد میں, کوئی ٹرن لگا رہا تھا, روڈ کا کوئی ایشو تھا, تو مسجد گرائی گئی تھی, پورے ملک میں ہلہ گلا ہو گئی تھی. مجھے یاد ہے وہ ہے 11 کی اراؤنڈ اباؤٹ کی بات تھی, پرانی بات ہے. تو مختصر کہ مسجد خالی نہیں, بیت اللہ. میرے نبی نے فرمایا کوئی آ کے بیت اللہ تجھے شہید کر دے اور دوسرا بندہ آ کے تجھے تعمیر کرے, پھر وہی بندہ آئے تمہیں شہید کر دے, پھر وہ بندہ آ کے تمہیں تعمیر کرے. کوئی بندہ 7 دفعہ بیت اللہ کو شہید کرے, وہ اتنا بڑا مجرم نہیں جتنا ایک مسلمان کا دل دکھی کرنے والا مجرم ہے. اور بھائیو اللہ کا واسطہ ہے یہ چیزیں ذہن میں بیٹھاؤ, یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی ہے. جب تک اس کا سدباب نہیں ہوگا ہماری نسلیں اس طرح برباد ہوتی رہے گی, ہمارے بڑے اس طرح آنسو بہاتے رہیں گے, ہماری مائیں اس طرح روتی رہیں گی. ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ ایشو ہے, اللہ کا واسطہ ہے اس میں ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے. ہاں تلی ہوئی تیل کا کام نہیں کرنا بھائی, الٹا تھوڑا اور فورس کرو, اسے بوسٹ اپ کرو نہیں. بھائیو ایسے مواقع پر لوگوں کو ٹھپراؤ, معاملے کو سلجھاؤ, اس کو ذرا ٹھنڈا کرو کہ اللہ کرے کوئی معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. تو اس لیے بھائیو ذہن میں رکھیے گا, اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا تھا تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو میری مصیبتیں یاد کر لینا, میری تکلیفیں یاد کر لینا. سگا چچا ہے 11 ٹکڑے کر دیے گئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. اچھا وہ سال بھی ہے تو جو وہ وقت بھی ہے, حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی. ابو طالب اسی سال ابو طالب فوت ہو گیا. اسی سال رسول اللہ کی گود میں رسول اللہ کا لخت جگر بھی فوت ہو گیا. 3 فوت کیا ایک ہی سال. فرمایا اس سال کا نام رکھو عام الحزن, غم والا سال ہے. اور پھر آگے دیکھیے گا میرے نبی کا بیٹا فوت ہوا. چچا ربانی صاحب آپ کی تعزیت کے لیے, آپ کے حوصلے کے لیے تو بہت سارے تعداد جمع ہے,
میں تو جب سے یہ حادثہ ہوا اس دن سے دیکھ رہا ہوں کنٹینیو لگاتار آپ کے پاس بندے بیٹھے ہیں آپ کے حوصلے کے لیے. وہ وقت بھی یاد کرو جب میرے نبی کا بیٹا تھا ابراہیم 17 مہینے کا اور رسول اللہ کی گود میں فوت ہوا اور دشمن باہر جا کر خوشیاں منا رہا تھا. ہاں مکے میں خوشیاں لوگ منا رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ یہ اب ابتر ہو گیا, مقتول نسل ہو گیا, اب اس کی نسل ختم ہو گئی. وہ وقت بھی تھا میرے نبی نے فرمایا تمہیں غم پہنچے میں محمد کے غم یاد کر لیا کرو. اس لیے بھائیو یہ چیزیں ذہن میں بیٹھانے والی ہیں کہ اس موقع پر ہم کوئی چیز حاصل کر کے جائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ موت کسی وقت بھی آ کے میرا گلا دبا لے, موت کسی وقت بھی آ کے میرا سطح ختم کر دے, مجھے مٹا دے گی. اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھو, سب سے پہلے انسان کی جو چیز ختم ہوتی ہے, انسان کی جو چیز مٹتی ہے وہ انسان کا نام مٹتا ہے. سب سے پہلے انسان کا نام مٹتا ہے. نام. میں عزیر شاہ کھڑا ہوں, جب میں مر جاؤں گا, جب میری میت کو چارپائی پہ رکھ کے جا رہے ہوں گے, اس وقت کوئی یہ نہیں کہے گا عزیر شاہ کو لے کے جا رہے ہیں, نہیں, عزیر کی میت کو لے کے جا رہے ہیں. سب سے پہلے انسان کا نام مٹتا ہے, جس نام کی خاطر میں اور آپ آج سب کچھ اپنا لگانے پہ تیار ہے, اپنی ساری صلاحیتیں اس پر خرچ کرنے پہ تیار ہے. اس لیے بھائیو یہ دنیا عارضی زندگی ہے, اس کو غنیمت سمجھو اور اس کے اندر جو چند لمحات یا چند ایام باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھو اور اللہ کو راضی کر لو. اچھا ایک اور بات سمجھو جی, توجہ سے. ایوریج اس امت کی عمر, ہماری عمر تقریباً 60 سے 70 سال ہے. 60 سے